السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھی بچہ ہی تھا جس کے باپ کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دیں، اور اس بیٹے کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اللہ نے جیسا آپ کو حکم دیا آپ ویسا کر گزریے۔ کیا ایک بچہ اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ پھر وہ ذبح ہونے کے لیے لیٹ بھی گیا، اور قرآن نے گواہی بھی دی، فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ ایک پہلو کے بل لیٹ گیا۔ کیا ایک بچہ تیز دار چھری کے نیچے ذبح ہونے کے لیے لیٹ سکتا ہے؟ لیکن تاریخ نے، آسمان نے اپنے نیچے اور زمین نے اپنے اوپر یہ منظر دیکھا۔ بات تو ساری تربیت کی ہے۔ وہ بھی بچہ ہی تھا جس نے اپنی ماں کے کہنے پر ڈاکوؤں کے سردار کو ساری بات سچ سچ بتا دی کہ میری ماں نے پیسے میرے کپڑوں کے اندر سلائی میں سی دیے ہیں، آپ ان کو یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ ڈاکو اس بچے کے سائز سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف سامان واپس کر دیا بلکہ اس نے ساری عمر کے لیے اپنے اس مکروہ اور گناؤنے پیشے سے ہی اس نے توبہ کر لی۔ کیا ایک بچہ ماں کی بات یاد رکھتے ہوئے سچ پر قائم رہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس سچ کی وجہ سے ڈاکوؤں کے پورے قبیلے کو ہدایت سے نواز دے؟ لیکن بات تو ساری تربیت کی ہے۔ وہ بھی بچہ ہی تھا جس کے بارے میں یہ صحیح واقعہ موجود ہے کہ جو اسلام سے قبل کسی بادشاہ کے لیے کسی جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا تھا، اور اس کے راستے میں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ بھی تھی۔ بچے کو ایک دن شوق پیدا ہوا اور وہ خانقاہ کے اندر اس عیسائی راہب سے ملاقات کے لیے چلا گیا، اور جب اس نے اس سے بات چیت کی تو اسے اسلام کی سچائی پر یقین آ گیا، اور اس نے اس عیسائی راہب کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جب اس کے راستے میں ایک دن ایک جانور آیا، جس بہت بڑے جانور نے تمام لوگوں کا راستہ بھی بند کیا ہوا تھا، اس بچے نے جادوگر کے مذہب کو اور عیسائی راہب کے دین کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی توفیق سے وہ جان گیا کہ واقعی جادوگر کا مذہب جھوٹا ہے اور اس راہب کا دین سچا ہے۔ پھر مسلمان ہونے کی پاداش میں کبھی اسے پہاڑوں سے گرایا جاتا ہے، کبھی اسے دریاؤں اور سمندروں میں غرق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف اس بچے کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اس بچے کی وجہ سے بادشاہ کے رعایا میں سے ہزاروں افراد کو اسلام کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک بچہ اتنی اعلیٰ و عرفہ سوچ کا مالک اور استقامت کے اتنے اعلیٰ ترین درجے پر فائز رہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس شوق اور اس کی شہادت کے نتیجے میں ہزاروں افراد کو اسلام سے مشرف فرما دے؟ بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے بچوں کو بچہ عقل کا کچا سمجھتے رہیں گے؟ ان کی تربیت کریں گے بھی یا نہیں؟ دیکھیے، بچوں کی عام طور پر 3 بنیادی ضروریات ہیں۔ ایک ان کے جسمانی اور مادی ضروریات ہیں جس میں ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کا لباس شامل ہیں۔ دوسری ان کی بنیادی ضرورت تعلیم ہے، اور تیسری بنیادی ضرورت ان کی تربیت ہے۔ کھانے پینے کو، رہائش کی فراہمی کو، لباس کی فراہمی کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے لیے بھی ہم انہیں تعلیمی اداروں میں داخل کرواتے ہیں، لیکن تربیت کی ذمہ داری ہم قبول نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے باہر سے، اپنے ماحول سے، دائیں بائیں سے دیکھ کر، سیکھ کر سمجھ ہی جائیں گے اور عقل مند ہو ہی جائیں گے۔ یہ بچے ہیں، ابھی ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، ابھی ان سے اتنی توقعات نہ رکھیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ بچوں کو کھانا فراہم کرنا، ان کو لباس اور ان کی رہائش کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، بلکہ بچے یہ ضروریات بھی اپنے ماحول سے، دائیں بائیں سے، رشتہ داروں سے اور یہ باہر کے انوائرمنٹ سے بچے یہ اپنی ضروریات پوری کر لیں گے؟ اگر والدین اپنے بچوں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کریں کہ ان کو گھر سے کھانا فراہم کرنا اور ان کو لباس فراہم کرنا ضروری نہیں، بلکہ یہ باہر سے خود ہی یہ لباس بھی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی لیں گے، کہیں نہ کہیں سے کھا پی ہی لیں گے اور جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو آپ ذرا سوچئے کہ اس کے نتائج کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لیکن تربیت کے بارے میں ہمارا رویہ یہی ہے کہ بچے خود ہی تربیت حاصل کریں گے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہی نہیں۔ تو پھر لا محالہ بچے باہر سے جو کچھ سیکھیں گے،
اس کے نتیجے میں کبھی بھی وہ اسماعیل نہیں بن سکیں گے، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں بن سکیں گے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا یہ آداب فرزندی اسماعیل کو ماحول نے سکھائے تھے؟ کیا اس نے دائیں بائیں سے، باہر سے، کیا اس ماحول کے سارے بچے ہی اتنے فرما بردار تھے؟ کیا سب میں یہ جذبہ اطاعت موجود تھا؟ ہرگز نہیں۔ اپنے بچوں کو اتنا بھی بچہ مت سمجھیے، ان کو تربیت کے لیے بے رحم اور بے ہدایت معاشرے کے حوالے مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو آداب فرزندی بچپن سے ہی سکھا لیجیے۔ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ انسان بننے کے لیے بچپن سے ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔